الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حسن اخلاق۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور ہر نبی کے ساتھ ایک آفاقی دین نازل کیا گیا، لیکن کوئی بھی دین مکمل نہیں تھا جس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دیگرے انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے مکہ کی سرزمین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر اس دار فانی کے اندر بھیجا، اس دین کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے مکمل کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے سے لے کر کے مرنے تک کے تمام مسائل کو سکھلایا ہے۔ آدمی لوگوں سے بات کیسے کرے، اس کے عادت و اطوار کیسے ہونے چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، دوست و احباب کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور انہی چیزوں کو اپنانے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، تاکہ میں لوگوں کو حسن اخلاق سے آراستہ کروں، تاکہ میں لوگوں کو حسن اخلاق سے مزین کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کچھ اور نہیں تھا بلکہ ہمارا اخلاق سدھارنا تھا، ہمارے اخلاق کو صحیح کرنا تھا، ہمیں حسن اخلاق سے آراستہ ہونے کی تعلیم دینا تھا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے نبی کے اسی مقصد کو فراموش کر دیا ہے اور اپنے اندر برائیوں کو جگہ دے دی ہے۔ ہم حسن اخلاق سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا اخلاق بالکل سطحی ہو گیا ہے، ہمارا اخلاق اس طور پر گر چکا ہے کہ ہمارے درمیان بہت ساری برائیاں رائج ہو گئی ہیں۔ غیبت ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، کسی کی برائی ہم کرتے ہیں، کسی کے گھروں میں ڈاکہ زنی ہم کرتے ہیں، کسی کے مال پر ناحق قبضہ ہم کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بلند اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے اخلاق کی گواہی قرآن کریم کے اندر اللہ نے دی ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ کرتے، ہم بھی اپنے آپ کو حسن اخلاق سے مزین کرتے، لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہمارے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا، لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہم اپنے اخلاق کو نمایاں کرتے۔ لیکن آج ان تمام چیزوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم والصائم، کہ ایک مومن آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے پوری رات نماز پڑھنے والے، پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے والے اور پورے دن روزہ رہنے والے کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، پورے دن روزہ رہنے کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو پوری رات نماز پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دن بھر کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتا، اس کے سامنے انواع و اقسام کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، روزے سے ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ حسن اخلاق سے آراستہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اور آپ ان لوگوں کا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں اور دن میں اللہ رب العالمین کی خاطر روزے سے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم اور آپ اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ تو نہیں کرتے، لیکن ہم لوگوں کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے رہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم
اگر لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ کریں۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن لو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو حسن اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے، جس کا اخلاق بہتر ہے وہ شخص تم میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کا معیار آپ کے مال کو نہیں بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کا معیار آپ کی عبادت کو نہیں بتلایا، آپ کی طہارت کو نہیں بتلایا، آپ کی ریاضت کو نہیں بتلایا۔ اگر کسی چیز کو آپ نے بہترین ہونے کا معیار قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو قرار دیا۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ حسن اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کسی قسم کی ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کسی قسم کے دکھلاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں خود ہی لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دے گا۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ کریں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن اخلاق کی چند مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو اسلام پھیلا ہے، جو دنیا کے اندر آج مسلمان نظر آ رہے ہیں، جو دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہمیں مسلمان دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہ مسلمان دراصل اس دنیا کے اندر اس طرح سے پھیلے ہیں۔ کیوں اس طرح سے پھیلے ہیں؟ تلوار کی نوک پر، تلوار کے زور پر۔ آج یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمان دنیا میں تلوار کے زور پر پھیلے ہیں۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ ہماری تاریخ کو پڑھیں گے، اگر آپ ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو حسن اخلاق کی بدولت پھیلا ہے، دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو صحابہ کرام کے معاملات کی بدولت پھیلا ہے، دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو تابعین اعظام کی امانت داری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو دیکھیے، فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں مہاجرین، جن کے ہاتھوں میں انصار کا جھنڈا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الیوم الملحمہ، کہ آج مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کا دن ہے۔ الیوم تستحل الحرمہ، کہ آج خانہ کعبہ کی، آج مکہ کی حرمت کو حلال کر لیا جائے گا۔ ذرا سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنتے ہیں تو اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج ہمدردی کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے۔ آج ایسا دن نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ آج وہ دن نہیں ہے جب لوگوں پر ان کے خون کو حرام کیا، جب خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ آج وہ دن نہیں ہے جب ہم اور آپ لوگوں کو قتل کریں گے، لوگوں کے خون کو بہائیں گے، بلکہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن ہم لوگوں کے ساتھ شفقت کا کام کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے۔ حالانکہ یہ وہی مکہ تھا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ستایا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہوں گے، یہ وہ ایک صحابی ہیں کہ جنہیں ایمان لانے کی وجہ سے تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر کو رکھ دیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لانے والے تمام ساتھیوں کو ستایا جاتا تھا، ان پر تمام طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پھر مکہ کے تمام گردنیں حاضر تھیں، تمام لوگ گردنوں کو جھکائے ہوئے رسالت مآب کے قدموں میں حاضر تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی گردنوں کو اپنے تلواروں کی نوک پر اچھال سکتے تھے، تمام لوگوں کو اپنے تلوار کا مزہ چکھا سکتے تھے۔ لیکن ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا مظاہرہ تو دیکھیے
کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، آج تم سب آزاد ہو۔ میرے محترم دوستو، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں، حسن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، کیونکہ دنیا کے اندر ہمیں ہی دیکھا جاتا ہے، دنیا کے اندر ہمیں ہی دیکھا جاتا ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اسلام کی حقانیت کو دیکھنے کے لیے آپ کے کردار کو دیکھے گا، وہ قرآن کی تعلیمات کو دیکھنے نہیں آئے گا، وہ حدیثوں کی تلاوتیں کرنے نہیں آئے گا، وہ حدیثوں کو پڑھنے نہیں آئے گا، وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ اگر اسلام کی تعلیمات کا اندازہ لگائے گا تو آپ کے اخلاق سے لگائے گا، آپ کے کردار سے لگائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی عکاسی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اپنا اخلاق ایسا بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اسلام پہچانا جائے اور خود ہم دنیا کے اندر اچھا نام پیدا کر سکیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین تو ہم مسلمانوں کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حسن اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔